جب آپ کوئی سٹینڈ لیتے ہیں تو سوچ سمجھ کے لیں، کیونکہ دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ سٹینڈ آپ کی سکت سے بڑا ہو. ایسا آپ سینکڑوں دفعہ گھر میں کر چکے ہیں کہ آپ کوئی سٹینڈ لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک آدھ دن میں وہ سٹینڈ آپ خود ہی ختم کر دیتے ہیں، جس سے کہ پیشنٹ کو یہ میسج ملتا ہے کہ وقتی طور پر سٹینڈ لے رہے ہیں، بعد میں یہ ختم کر دیں گے. ابھی 2-3 دن پہلے میرے پاس ایک فیملی آئی تھی صلاح مشورے کے لیے، اور وہاں صورتحال یہ تھی کہ بیوی نے خامد کو گھر سے نکال دیا تھا، اور نکال چکی تھیں وہ. اور پہلے وہ یہ کیا کرتی تھی کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہونا الکوہل ریلیٹڈ، تو بیوی خود سامان پیک کر کے تو چلی جاتی تھی اپنے میکے میں، اور خامد کو موقع مل جاتا تھا پیچھے اکیلے اور بھی زیادہ شراب پینے کا. تو کسی نے اس دفعہ ان کو مشورہ دیا، جو کہ میں نے نہیں دیا، کہ آپ کیوں جاتی ہیں، آپ اپنے خامد کو گھر سے نکال دیں، گھر آپ کے نام ہے تو آپ خامد کو گھر سے نکال دیں، اور جب وہ گھر سے نکلے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو بڑی مشکل زندگی ہے، تو پھر وہ آپ کی بات سننے پہ آمادہ ہو جائے گا. خامد کو جب گھر سے نکالا تو وہ بہت ہی مزیدار جگہ چلا گیا، یعنی وہ جم خانہ، لاہور جم خانہ چلا گیا. اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہے. اور وہ وہاں جا کے بیٹھ کے تو ظاہر ہے وہاں شراب کی اویلیبلٹی، ماحول، یہ سب چیزیں ذرا زیادہ ہیں، تو وہ وہاں بیٹھ کے تو اپنی زندگی کو انجوائے کرنے لگا. لیکن گھر وہ جانا چاہتا تھا، تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم اپنی اگر حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو ڈاکٹر صداقت سے مشورہ کرو. تو اس کا ٹیلی فون آیا، انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی، بڑی ارجنٹ، سنڈے کو اپوائنٹمنٹ لی، اسی لیے سنڈے کو میں یہاں آیا ہوا تھا. جب انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی تو ان کے اپوائنٹمنٹ لینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کسی طرح میری بیوی کو سمجھائیں، جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں وہ بھی پہنچ جائے گی. میں پہلے اس لیے آیا ہوں کہ میں ذرا بات کر لوں. تو آپ اسے سمجھائیں کہ مجھے گھر واپس آنے دے، اور اس کو بتائیں کہ جم خانہ تو بہت سلپری پلیس ہے اور وہاں تو بہت لوگ شراب پیتے ہیں، تو آپ اسے ڈرائیں تاکہ وہ مجھے گھر واپس آنے کی اجازت دے دے. میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام تو نہیں کر سکتا، میں مشورے دے سکتا ہوں کہ کس طرح آپ اپنی زندگی میں سے شراب کو مائنس کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. اور آپ یہی کہہ کہ میرے پاس آئے ہیں کہ کسی نے زندگی بہتر بنانے کے لیے مجھے آپ کے پاس آنے کے لیے کہا ہے. ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے تو ان کی بیگم صاحبہ بھی آ گئیں، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس کے سامنے بات نہیں کرنی. اور وہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے بیگم صاحبہ کے سامنے بات نہیں کرنی. اور پھر خامد کو میں نے باہر بٹھا دیا تو بیگم صاحبہ کی بات سنی، پھر کبھی بیگم صاحبہ کو بلا لوں اور خامد کو باہر، کبھی خامد اندر، کبھی بیگم باہر. تو یہ کرتے کرتے کوئی 2 گھنٹے گزرے. اس میں ان کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں کہ میں کیا کروں. میں نے کہا بائی چانس آپ نے ایک ایسا کام آلریڈی کر دیا ہے جو کہ اگر آپ نے نہ کیا ہوتا تو میں آپ کو اس کا مشورہ نہیں دے سکتا. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خواتین آتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ میں میکے چلی گئی ہوں اور میرا خامد مجھے بار بار واپس بلا رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں اچھا اب اگر تم چلی گئی ہو تو ابھی واپس مت جانا جب تک کہ وہ علاج میں نہ آ جائے. اور میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک ایسا کام آلریڈی کر چکی ہیں جو میرے کہنے پہ تو نہیں کیا. کہتی ہاں گھر میں تو میں نے اس کو نہیں آنے دینا. پھر انہوں نے اس کو گھر پہ نہ آنے دینے کے بارے میں 5 منٹ مختلف طریقوں سے مجھ پہ واضح کیا کہ کس طرح وہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ اب اس کو میں نے گھر میں نہیں آنے دینا جب تک کہ یہ شراب نہیں چھوڑتا. اور ان کو لگ رہا تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا، اس لیے وہ مجھے یقین دلانے کے لیے اس چیز کو ایمفیسائز کر رہی تھی کہ گھر میرے نام ہے اور یہ میں نے پکا سوچ لیا اس کو میں نے گھر نہیں آنے دینا. دوسرا انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پکا سوچ لیا ہے کہ انہوں نے طلاق لے لینی ہے، لیکن طلاق تب لینی ہے جب یہ شراب چھوڑ کے ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوگا. یہ بھی آپ نے کبھی ضرور سنا ہوگا
اکثر خواتین جن کے خاوند کا شراب کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ بڑا فکر کرتی ہیں کہ اگر میں نے ابھی طلاق لی تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، یہ مر جائے گا، اس کا کچھ نہیں بچے گا، تو وہ بار بار دہرا رہی ہوتی ہیں کہ طلاق میں لے کے چھڑنی ہے، لیکن طلاق میں نے تب لینی ہے جب یہ نشہ چھوڑ کے تو بہت اچھی زندگی گزار چکا ہوگا۔ تو یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں اور ان کا ہم کوئی جواب نہیں دیتے، کیونکہ ان کا کوئی جواب ہوتا نہیں ان باتوں کا کہ جب وہ شراب چھوڑ دے گا تو تم نے طلاق کیوں لینی ہے، پھر تم بسو۔ لیکن انہوں نے ایک ونڈو آف فینٹیسی اپنے دماغ میں بنا کے رکھی ہوتی ہے۔ کسی الکوہلک کے ساتھ گزارا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں ایک فینٹیسی کے ساتھ بندہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور وہ فینٹیسی یہ ہوتی ہے کہ میں ہن کیڑا رہنا ہے، میں تے طلاق لے لینی ہے بس ان قریب۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے کانسولیشن ہوتی ہے، بہت تسلی ہوتی ہے کہ ہن کر لو جنہ تنگ کرنا ہے، میں کیڑا بہتے دن رہنا ہے، یہ سوچ کے اس فینٹیسی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اور وہ ہر ایک کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں ہن انہوں چھڑ دینا ہے، میں ہن طلاق لے لینی ہے۔ اور ایسا وہ اگر نہ کرے تو ان کے لیے ایک دن گزارنا بھی بڑا مشکل ہو جائے۔ آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس۔ لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا، تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔